ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آ رہے تھے، اور کیوں نہ آئیں، کیونکہ عام انتخابات قریب ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ وقت قریب آ رہا ہے عام انتخابات کا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حرارت جو ہے وہ اب محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. کافی دیر سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں متحرک نہیں ہیں، تاہم ایسا بظاہر لگتا ہے کہ ان کو شاید اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ عام انتخابات جو ہے اب وہ ہو کر رہیں گے. اور اسی مناسبت سے گلی گلی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ہر سڑک کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سیاسی جھنڈے بینر جو ہیں وہ 400 نظر آ رہے ہیں. وہی سیاسی جماعتیں ہیں، متحرک ہیں، چند ایک سیاسی جماعتیں شاید منظر عام پر نہ بھی ہوں، اور آزاد امیدوار بھی بہتات ان کی ہو چکی ہے. بہرحال تو یہ سیاسی معاملہ اس وقت ہے، اور اسی معاملے پر گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. اس وقت جو مہمانوں کا پینل ہے اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. اس وقت جو ہمارے معزز مہمان ہیں حاجی چنزیب سواتی صاحب، بڑی محترم ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی وابستگی ہے، اور بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رات گئے تک جو ہے وہ تقاریر اور سیاسی جو میٹنگز ہیں اس میں مصروف ہیں، اور صبح کے وقت ہم نے یہاں مدعو کیا تو ہماری دعوت پر لبیک انہوں نے کہا. میں سواتی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی سواتی صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب امجد اسلام امجد صاحب، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کے متعدد جو رہنمائیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے رہے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ان کو ہم نے موقع دیا، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ امجد بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. سواتی صاحب، نعرے وہی ہیں، تقریریں وہی ہیں، جذبہ تو وہی نظر آ رہا ہے. اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ یہ کی ہے جی، میں نے بھی کچھ دیر پہلے اس کے اندر تذکرہ کر دیا کہ پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں یقین نہیں تھا کہ عام انتخابات ہو جائیں گے. اب اس میں بڑی غیر معمولی تیزی آئی ہے، اور اضافہ بھی ہوا ہے، اور حرارت بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. اب وہ حرارت جو محسوس ہو رہی ہے نا، اس میں بدقسمتی سے ابھی ایک ٹکراؤ بھی ہو رہے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن کا بھی جو ہے وہ بیچارہ اس کا شکار ہوا ہے. تو یہ کس طرف ہم اپنی سیاست کو لے جا رہے ہیں، اور سیاست میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے تھی جو اب تک نہیں نظر آئی ہے؟ ذرا میں چاہوں گا ذرا اس پہ کلام کیجئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان اور ان کی آل اولاد پر. یاسر بھائی، سارا جو ہے نا وہ تربیت کا فقدان ہے. پولیٹیکل پارٹیوں میں پہلے ایک تربیتی نشستیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ ایک ورکر کی تربیت کی جاتی تھی کہ کس طرح اس نے، مطلب جس طرح ایک فیملی چلتی ہے اس طرح پارٹیاں چلتی تھیں. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ گزشتہ کچھ 15-16 سال سے ہمارے ملک میں جو ایک سیاسی کلچر بن گیا ہے گالم گلوچ کا، دوسروں کی تذلیل کا، تو بیسیکلی یہ تو سیاست ہے ہی نہیں ہے. سیاست اختلاف رائے کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں ہے. سیاست آپ انہی علاقوں میں کرتے ہیں جس میں آپ کے مخالف بھی کرتے ہیں، مگر اخلاقیات سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو، میدان میں کیوں نہ ہو، یا سیاسی میدان میں کیوں نہ ہو، تو اس کا فقدان ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. اب بھی مطلب آپ نے جو بات کی کہ جو گومگو کی صورت ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ہوتی رہی. فلاں تاریخ کو ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، فلاں تاریخ کو ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کرے وقت مقررہ پر جو ہے 8 فروری کو الیکشن ہوں، بخیر و خوبی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ملک میں امن و امان ہو، اور الیکشن کمپین جس طرح ماضی میں چلا کرتی تھی اس طرح چلتی نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب خود کینڈیڈیٹ بھی کنفیوز ہیں، اور خود جو ہے وہ ایک عام ورکر جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ بھی کنفیوز ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر الیکشن وقت پہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. ہونا بہتر ہے. مطلب ہونے میں بھی آپ کا اختلاف رائے آئے گا سامنے، آئے گا. اس الیکشن پر بہت سی چیزوں میں سوالیہ نشان ہیں کہ جو بیسیت ایک پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ اوپن فیلڈ دیتے ہیں تو پھر اس اوپن فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر پہلوان کے ہاتھ کھلے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی پہلوان کے ہاتھ باندھ کر اس کو میدان میں کھڑا کر دیں اور باقی پہلوانوں کو بولے جاؤ اس سے لڑو. ٹھیک. تو جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ کیا لڑے گا؟ اچھا، یہ تو شکایت سارے ہی کر رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بڑی عجیب بات لگتی ہے. نہیں، سب کے ہاتھ نہیں بندھے ہیں. دیکھیں اس ملک میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ایک جینین پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے.
یہ 77 سال کی تاریخ ہے اس ملک کی، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ پلانٹ کیا گیا ہے. آپ ایک چیز کو پلانٹ کرتے ہیں جب آپ کو مطلب آپ کے یس میں ہے تو ٹھیک ہے، جب نو میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اس پلانٹ کو خراب بھی کرتے ہیں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اب وہ ووٹ کو عزت دو کہاں چلی گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ پلیٹیں کیوں نہیں گر رہی؟ اب وہ پلیٹیں ٹوٹ کیوں نہیں رہی؟ تو ان تجربات سے ہمیں نکلنا پڑے گا. آپ سیاسی میدان سب کے لیے کھلا چھوڑیں، اور اس میں جس کو دیکھیں، ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھیں مطلب جو فاؤنڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک قول ہے، اللہ کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام ہمارے حق میں فیصلہ کرے، جس کے بھی حق میں فیصلہ کرے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جو پبلک کا فیصلہ ہو. اس کے بعد تمام تر شہادتوں کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر شہید رانی بے نظیر بھٹو کا ایک قول ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں اس کا بدلہ پھر زیادتی سلوک قانون تو کسی صورت میں آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ مہذب سیاستدان ہیں یا ان معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر اس وقت جو حالات بن رہے ہیں یا بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، بہت خوب. ایک تو ہوتی ہے نا قدرتی آفت، اور ایک ہم خود کشتی میں سراغ کر کے آفت کو دعوت دیتے ہیں، مسلط کیا ہم نے خود. مسلط کیا. اس وقت بین الاقوامی سطح پہ آپ کا ملک جو ہے، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اقتصادی طور پر ہم زبوحالی کا شکار ہیں. یہاں تک حالات آ گئے کہ ہم جن سے کوئی 1 ارب کسی سے 2 ارب ڈالر جو ہم نے ادھار میں لیے ہوئے تھے، اول تو ہم وہ ادھار واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آگے آنے والی حکومت کے لیے بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. حکومت تو ہر آدمی مانگ رہا ہے، مگر آگے جو حکومت آ رہی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. فرشتے آ جائیں تو کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور حال اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. اب بحیثیت سیاسی جماعتوں کو اس ملک کی عوام کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، تو ہمارے لیے مقدم کون ہے؟ عوام. ہمارے لیے مقدم کون ہے کہ عوام کی جان و مال، کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کیسے ہو، یہ ملک بہتر کیسے ہو. تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک مطلب اس پیج پہ تو آ جانا چاہیے کہ ملک اقتصادی طور پر اس وقت نقصان میں ہے، اور مزید ہمارے لڑائی جھگڑوں سے یہ نقصان میں جائے گا. اقتدار والے لوگ دیکھیں، اس ملک میں 2 قوتیں ہیں، اقتدار والے لوگ اور اختیار والے لوگ. بہت خوب. اور اقتدار والوں سے زیادہ اختیار والوں کا امتحان جو ہے، یہ 77 سالوں میں بہت بڑا امتحان اختیار والوں کے اوپر بھی آ گیا ہے کہ آپ اپنے اختیارات جو ہیں وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے اگر استعمال کریں گے تو آگے فیوچر تھوڑا سا برائٹ نظر آئے گا. اور اگر وہی آپ جو مطلب قسط چلتی آ رہی ہے 77 سالوں سے آپ اسی کو ریپیٹ کریں گے تو مزید ملک کا نقصان ہوگا. بہت خوب ساتھی صاحب، بڑے عام معاملے کی طرف آپ نے نشاندہی کی. یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. امجد صاحب، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں سال ہر سال یہ باتیں ہوتی آئی ہیں، کوئی خاطر خواہ اس میں بہتری نظر نہیں آئی، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی تیسری قوت کی طرف ہمیشہ دیکھتے ہیں، وہ چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ چاہے اختیار والے لوگ ہوں یا کسی نئی سیاسی جماعت کی شکل میں ہوں. نئی سیاسی جماعت سے بہت حد تک وہ مایوس ہوئے جو کچھ ہوا 3-3.5 سال کی حکومت کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی، بہت زیادہ امیدیں دلائی گئیں. ایک ہوتا ہے سبز باغ دکھانا، ایک ہوتا ہے خوابوں کی حقیقت دکھا دینا، اس نہج تک عوام کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر بڑی بری طرح سے ان کو جو ہے وہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوئے. عرض یہ ہے کہ آپ کی جماعت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ایسے موقع پر جب لوگ کسی تیسرے آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا وہ تیسرا آپشن ہو سکتی ہے جماعت؟ ذرا فرمائیے. تھینک یو یاسر بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے ٹاپک پر گفتگو کی. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے رہا مسئلہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہم 40 سال سے اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں،
اور عوام کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج تک ہم نے الحمدللہ اپنا ایک مثالی کردار ادا کیا ہے. اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے نا، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر یہ عوام کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ذہن اس وقت ایسا ہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مسیحا ملے کہ جو ہمارے مسائل کو حل کر سکے. تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہمارے پاس ایک پورا سسٹم، ایک پورا ڈھانچہ موجود ہے جو ہم اس ملک کو چلا سکتے ہیں، اس ملک کے اندر کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ورکرز ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو لوگ عوام کا درد رکھتے ہوں، جو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہوں اور جو عوام جو خود کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں خود بھی ایک امیدوار ہوں NA 240 اورنگی ٹاؤن سے، اور اورنگی ٹاؤن ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، کراچی لگتا ہی نہیں ہے. اورنگی میں جانے کا موقع ملتا ہے، میرا گھر بھی اورنگی میں ہے، ٹھیک ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تھرپارکر میں آ گئے ہیں یا ہم بلوچستان کے کسی کھنڈرات میں آ چکے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر پبلک سے ملاقات ہوتی ہے، ملنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر لوگ بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں. اس وقت سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اورنگی ٹاؤن میں پانی کا مسئلہ ہے، کسی بھی حلقے میں جاتے ہیں، کارنر میٹنگ کرتے ہیں، عوام جب بات کرتی ہے، ہم ان کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات نہ کریں، یہ ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں، جو بھی آتا رہا وہ یہی بات کہتا رہا. تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ علاقے کے اندر عوام کے مسائل اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک مثالی کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لوگوں کی امید آپ سے ہے اور وہ یقیناً آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. سعودی صاحب، یہ ذرا فرمائیے کہ اگر یہ سارے معاملات ہیں، ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا، 2 بڑی سیاسی جماعتیں، ہم یہ چاہتے تھے یا سوچتے تھے کہ ان کی طرز سیاست میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ جو رویے ہیں وہ شاید تبدیل ہوں گے. ایک وزیر اعظم تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی دفعہ وہ رہا ہے، وفاق رہا ہے، تاہم سیاست میں تبدیلی کوئی خاطر خواہ میں نظر نہیں آئی. وہ انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی رہیں، وہ کیسز بھی بنتے چلے گئے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے چلے گئے. ایک دفعہ تو الحاق بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد شدید اختلاف کی شکل بھی وہ اختیار کر گیا. نتیجہ اس کا کیا نکلنا یہ فرمائیے. اور واقعتاً اب آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آگے جا کے کسی کے ساتھ بھی الحاق ہو سکتا ہے. اگر یہ موقع ملتا ہے کہ دوبارہ سے اگر جو سیاسی جماعت جس کے ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں اتحاد رہا، باہمی اتحاد کے ساتھ کام کیا، اگر دوبارہ موقع ملے گا تو کیا اتحاد کی شکل اختیار کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. سیاست میں نہ مستقل دوست ہوتے ہیں، نہ مستقل مخالف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حالات اور اپنی ترجیحات کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کے اتحاد بھی بنتے ہیں. اختلاف، چونکہ الیکشن ہو رہا ہے تو اختلاف رائے تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اب ہم دوسروں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں اور وہ ہماری تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو الیکشن کہاں ہوگا؟ بہت ٹھیک ہے نا. مگر اخلاقیات کے بارے میں بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کسے کہتے ہیں. دیکھیں، ہم مطلب اس ملک کی 77 سالہ تاریخ پہ آپ نظر دوڑائیں، اس ملک میں بسنے والے ہر پاکستانی کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے، یہ دینے والے کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس ملک کا ہر پاکستانی جو پوری دنیا میں جس پاسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، اس دینے والے کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس ملک کو آئین دینے کا 73 کا جو آئین ہے، دینے والے کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس ملک کی سب سے بڑی جو اسکیم چلی بے نظیر شہید رانی بے نظیر بھٹو کے دور میں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. اس ملک کے سی پیک کی بنیاد رکھنے والے کا نام آصف زرداری ہے. اس ملک کی ایٹمی بنیاد رکھنے والے کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک وقت تھا کہ گیٹ نمبر 4 کے گملوں سے پیدا ہونے والے اس چیز کو نہیں مانتے تھے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ چودھری نثار صاحب کا کچھ وقت پہلے جو ایک انٹرویو آیا تھا، جو ہمارے بدترین مخالف رہے ہیں، جو مطلب جنیجو صاحب کو ہٹا کے میاں صاحب کو لانے والے جو ہیں، اور جو میاں صاحب
کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ غوث علی شاہ، سر انجام خان اور اس قسم کے سردار کھوسا صاحب اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کو اور میاں صاحب کو سٹینڈ کروایا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تلخ ہے مگر معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو نا۔ تو آج وہی چودھری نثار کہتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی سیاسی لیڈر تھا تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، یہ ہماری جیت ہے۔ وقت پڑنے پہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جو ہے وہ گھڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر جب جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ کہ آپ کی اپنی پارٹی کا کوئی آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کے کاموں کو سراہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، مگر آپ کا وقت کا بدترین مخالف آپ کو ہر قسم کا رگڑا لگانے والا، پاکستان پیپلز پارٹی تو کوڑے بھی کھاتی رہی ہے نا، اس کے ورکر نے تو خود کو جلایا بھی ہے، اس کی پوری قیادت آج گھڑی خدا بخش میں جو ہے وہ شہادتیں دے کر اس ملک کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خیر مانگی ہے، اس ملک کے اداروں سے ہمارا ٹکراؤ نہیں بنا کبھی بھی۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مضبوط ہے، اس کی فوج مضبوط ہے، یہ ملک مضبوط ہے، اس کی سرحدوں کے محافظ مضبوط ہیں تو یہ ملک مضبوط ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ اتفاق فاؤنڈری کے اندر جو ہے نا وہ پارٹیاں بنانا اور یہ کبھی ووٹ کو عزت دو اور کبھی ووٹ کو رول دو، اب تو بیانیہ ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہماری طرف سے نہیں تھا۔ پاکستان مسلم لیگ آج پنجاب کے اندر بھی جو کمپین چلا رہی ہے اس سے سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جہاں ان کے وزیر مشیر جاتے ہیں نیچے سے وہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ تو وہ بل جو ہے وہ پیش کرنے والی مسلم لیگ نون تھی جو قومی اسمبلی سے پاس کرا چکی تھی اور سینٹ میں جا کر پکڑی گئی تھی۔ تو جب ختم نبوت پر ہر مسلمان کا ایمان یقین ہونا چاہیے، تو ہمارا ایمان یقین ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین اور دستور کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عاشق رسول تھا۔ بہت خوب۔ اچھا سعودی صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اگر یہ سارے معاملات ہیں ابھی تو پنجاب کے اندر صورتحال کیوں اتنی مختلف ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے گئے اور اس وقت بھی کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے؟ گو کہ جلسے تو بڑے ہوئے ہیں، بڑی تقاریر ہوئی ہیں، وہاں سے بھی جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ایک آواز کا تو آپ نے تذکرہ کر دیا، باقی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں تک محدود رہیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، اس میں بھی تھوڑی تصحیح کر لیں۔ تحریک انصاف کو جہاں ان کے چیئرمین کھڑے تھے، پاکستان میں واحد 2 سیٹیں تھیں جن پہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو شکست ہوئی۔ ایک ضلع ملیر کی حکیم بلوچ صاحب کی سیٹ تھی اور ایک ملتان پنجاب میں آتا ہے، سندھ میں نہیں آتا، یوسف رضا گیلانی ہے۔ تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے ان کو شکست دی۔ آپ گلگت کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، آپ پنجاب کا اس وقت، مطلب یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں رات کو جتنے آپ کے یہ تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے، سب سے بہترین اور سب سے مہذب کمپین چلانے والے کا نام بلاول بھٹو زرداری۔ یہ بے شک ایک سازش کے تحت اس کو کہہ لیں یا پلان کے تحت اس کو کہہ لیں کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر وہ فری ہینڈ نہیں ملا ہے، کے پی کے میں وہ فری ہینڈ نہیں ملا ہے، مگر اس دفعہ ٹوٹل توجہ جو ہے جتنے بڑے جلسے مطلب اس وقت پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس بات پہ پر امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اور اس وقت اس کے بعد اس ملک کی عوام کی کہ آپ دیکھیں کہ ٹکر پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ مطلب پنڈی کا جلسہ آپ دیکھ لیں تو وہ مطلب پنجاب وہ جو کہتے تھے نا کہ پنجاب ہمارا ہے اور پنجاب میں ہم ہی سب کچھ ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذرا دوسرے بھی جو تھے ان کی ذرا بازو آپ کھول دیں تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ مقابلہ کیسا ہے، زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سمجھئے نا۔ تو چیزیں چھوڑ دیں۔ دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جس نے 16 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کی۔
پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے آمریت کا اس ملک میں ہمیشہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے کے باوجود بھی اس ملک کی خیر مانگی ہے. بابا چھوڑ دیں سب کو نا, پتہ لگ جائے کون اپنے گھر کا شہر ہے یا کون مطلب جس کی پلیٹیں گر جاتی ہیں کدھر کہاں نکل جاتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, سچ ہونا چاہیے. اب آپ کا بیانیہ یہاں سے جائیں کچھ اور ہے, لندن میں بیٹھیں کچھ اور ہے, واپس آئیں آپ کا بیانیہ کچھ اور ہو. He's a not leader. ہمارے لیڈر کو نہیں تھا کہ آپ قذافی نے کہا مجھے دے دیں, تو ساری دنیا نے مانگا شہید علی بھٹو کو, اس نے کہا نہیں, میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کسی آمر کے ہاتھوں مرنا. ایسا لیڈر کوئی لے آئے نا, بہت خوب کوئی لے آئے. شہید رانی بے نظیر کو پتہ نہیں تھا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں, میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں ساتھی صاحب, میں اب اس کے بعد ذرا سوال کارکردگی کے حوالے سے بھی پوچھوں گا نا, ذرا امجد صاحب کی طرف. امجد صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کارکردگی کا جس کا بھی تذکرہ یہاں پر ہوا ہے, آپ کی کیا رائے اس حوالے سے ہے, بالخصوص شہر کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر, کیونکہ ہم تو سندھ کے باسی ہیں. جو کچھ ہوتا رہا ہے, جیسا اختیار تھا, جو کچھ ہوا, 15 سال کی پھر حکومت رہی ہے, آپ کے خیال میں مطمئن ہیں آپ جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں؟ میں آپ سے بحیثیت شہر کراچی کے رہنے والا پوچھتا ہوں, آپ کی رائے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے حلقے کے مسائل آپ سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا, فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیں, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کراچی کے اندر جو کراچی کا ایک ماحول تھا, کراچی روشنیوں کا شہر تھا, کراچی غریب کی ماں تھی, یہ کراچی ایک پرامن شہر تھا, جس کراچی میں ایک دہاڑی دار مزدور بغیر کسی خوف کے باہر ریڑھی کے اوپر بھی سو جاتا تھا. لیکن آج کراچی کے اندر گھر سے نکلنا انسانوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے. پچھلے 15 سال سے اس کراچی کے اندر, سندھ کے اندر حکومت کرنے والی جماعت ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کے مختلف علاقے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کراچی کا حصہ ہے. تو اب تو کراچی کی میئرشپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی اسی جماعت کے پاس ہے کہ جنہوں نے اس 15 سال میں اس ہند کی حکومت کی ہے. اور کراچی کا سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کراچی کو لسانیت, قومیت اور زبان کی بنیاد پر آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیا. ایک ہی گلی میں رہنے والے, میں سمجھتا ہوں اب اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے سگے بھائی وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل اور دشمن بن چکے ہیں. تو کراچی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی کو شہر کہنا یہ نہیں چاہیے, یہ ایک ملک ہے. 3.5 کروڑ سے زیادہ عوام کا یہ ایک شہر ہے اور یہ ایک ملک ہے, اور پاکستان کو سب سے زیادہ دینے والا یہ شہر ہے. لیکن کراچی کے اندر ہم نکلتے ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہمیں ملتی ہیں, گڈر کے ڈھکن. کراچی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گڈر کا ڈھکن نہیں ہے اور اس کے اندر بچے گر رہے ہیں. تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے. سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو سندھ کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کے بجائے جانور باندھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. بے شمار ایسے اسکول ہیں. ہمیں ایک یہ سفورہ گوٹ کے اندر جو ہے نا ایک اسکول ہے, اس اسکول کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ بھی NGOs کو وہ دینا چاہتے ہیں. تو اس اسکول کا ہم نے وزٹ کیا. جب اسکول کا وزٹ کیا تو تقریباً 126 کے قریب اس کے کمرے ہیں, اور اس کا جب ہم نے جا کر نظام دیکھا سارا کچھ, جو ٹوٹل 70 سے 80 بچے اس کے اندر زیر تعلیم ہے, عملہ پورا ہے, اساتذہ پورے ہیں, بجٹ اس کا آ رہا ہے. اس طرح کا ایک نہیں, اس طرح کے سینکڑوں آپ کو اسکول ملیں گے کہ جن اسکولوں کے اندر تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ غریب ہے, سرکاری اداروں کے اندر, سرکاری اسکول کے اندر بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کو یہ تعلیم فری دے, علاج کے حوالے سے ان کو سہولت فراہم کرے, بجلی, پانی, یہ ساری چیزیں عوام کو حکومت کا کام ہے کہ یہ اپنی رعایا کو دے. لیکن آج ایک بندہ غریب ہے, غربت کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا, لیکن اپنے بچے کو مجبوری میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے, اسپتال پرائیویٹ میں جا رہا ہے, ساری چیزیں پرائیویٹ طرف جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 15 سالہ حکومت کرنے والے لوگوں نے اس کراچی کو اور سندھ کو محرومیت کی طرف دھکیلا ہے. اب یہ سندھ اور کراچی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور کراچی کی عوام کو بالخصوص اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کراچی کا اقتدار ایک ایسے لوگوں کو دیں جو خدمت کے سرشار ہیں, جن کے دل کے اندر جذبہ ہے, جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور جس بندے کے دل میں خوف خدا ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اور جس کو پتہ ہوگا کہ یہ رعایا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص کی رعایا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. جب ہمارے حکمران اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ, ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو رعایا ہے اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. علاقے کا جتنا بجٹ ہے,
اگر علاقے کے اوپر لگنا شروع ہو جائے تو یہ کراچی اور یہ سندھ سنور سکتا ہے. نہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کراچی اس وقت کتنی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے دنیا کے اندر, یعنی کہ غربت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بھی بہت پیچھے چلا گیا ہے, جو ایک بہت آگے تھا شہر. تو اس شہر کو بنانے کے لیے کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا, کراچی رکے گا تو پاکستان رکے گا. ٹھیک ہے, چلیں اب اس موضوع پہ مزید گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد اس معاملے پر مزید بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے معاملہ سیاست زیر بحث تھا اور اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں. کچھ دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے سعودی صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارے بھائی امجد اسلام نے بہت سارے معاملات کی نشاندہی کی. یہ سوال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے. میں سوال دہرانے سے زیادہ بہتر جواب آپ سے لینا چاہوں گا. سمجھتا ہوں کہ ساری گفتگو آپ سن چکے ہیں. کیسے اس کے بارے میں دیکھیں, اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. شہر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے. یقیناً تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو فیلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں. اس مسئلے کے اوپر 7 سال پہلے ایک وفاقی حکومت سے بات ہوئی تھی کہ جی کراچی شہر کے لیے K4 منصوبہ دینا چاہیے. ٹھیک, مرکز میں جس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, 3.5 سالہ تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں. K4 منصوبہ مرکز کا تھا, اس کے آدھی رقم سندھ گورنمنٹ نے دینی تھی, آدھی رقم وفاق نے دینی تھی. آدھی رقم سندھ نے جمع کی, آدھی رقم ہمیں وفاق سے آج تک نہیں ملی, نہ نون کے دور میں ملی نہ تحریک انصاف کے دور میں ملی. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے دوسرا شہر کراچی کا. اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو. اس کے ڈیزائن کے حوالے سے جو تحفظات تھے 12 کمیٹیوں کے اندر بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو شہر کے باہر آباد ہے اس کی طرف پانی کو موڑا جا رہا ہے. ٹیکنیکل نہیں, آپ ابھی بھی چلے جائیں, سارے تحفظات ختم ہو گئے تھے. ابھی بھی جو 14 مہینے کی گورنمنٹ ملی تھی شہباز شریف صاحب کو, ریکارڈ پہ ان کا بیان پڑا ہوا ہے. اس منصوبے میں تاخیر ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد مکمل ہو جائے. اب میں جو بات کروں گا اس کو آپ فیکٹ پہ چیک کریں, غلط ہوگی تو میرے پروگرام نہیں, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن میں اس کی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. پانی کا مسئلہ تھا, وفاق کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. موٹر وے سکھر تک بنا ہے, سکھر سے حیدرآباد کیوں نہیں بنا؟ کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں؟ NFC ایوارڈ کی رقم سارے صوبوں میں سے سب سے زیادہ جو کٹوتی ہوئی ہے وہ سندھ کی ہوئی ہے. سندھ کو نہیں ملے, پنجاب کو ملے ہیں, KPK کو ملے ہیں, چاہے وہ نون کی حکومت ہو یا تحریک انصاف کی حکومت ہو. اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا. سرکولر ریلوے جو ہے یہ وفاق کا کام ہے. سرکولر ریلوے کے اوپر 2 دفعہ آپریشن سٹارٹ ہوا, عمل نہیں ہوا. کس نے کروانا تھا؟ وفاق نے کروانا تھا. اب آ جاتے ہیں شہر کراچی کی طرف سے. شہر کراچی منی پاکستان ہے. شہر کراچی پورے پاکستان کو 60% رینیو دیتا ہے. یہ منی پاکستان سندھ کا حصہ ہے. اس منی پاکستان کے اندر ہمیشہ شہری جو اقتدار رہا ہے وہ جماعت اسلامی کہہ لیں, میر افغانی سے شروع ہو جائیں, نعمت اللہ خان صاحب اللہ پاک ان کو وریق رحمت کریں. اس کے بعد MKM مصطفیٰ کمال لے لیں, فاروق ستار لے لیں, وسیم اختر لے لیں. پیپلز پارٹی کے پاس کبھی نہیں رہا. فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس میئر شپ آئی ہے, اور اس کے نیچے بہت سارے ٹاؤنز ایسے ہیں کہ جہاں پر جماعت اسلامی ہے, جہاں پر تحریک انصاف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت میئر ہماری کارکردگی آپ کب جانچیں گے؟ جب ہمارا ٹرن اوور پورا ہوگا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ اپنی کارکردگی بتا دیں, تو میں صرف آپ کو اپنے ضلع ملیر کی بات بتا دیتا ہوں. آپ ضلع ملیر میں آ جائیں, ایک میگا پروجیکٹ ہے, سپورٹس کمپلیکس بنایا گیا ہے NA 230 کے اندر, جو میرا خیال ہے بین الاقوامی طرز کا ہے, جہاں بچوں کے لیے وہ علاقے جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد آپ کے نادرہ آفس جو ہے وہاں پر چلے گئے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ہمیں شہر آنا پڑتا تھا, ڈرائیونگ لائسنس بن گئے ہیں.
50 بیڈ کا ایک نیا ہاسپٹل بنا ہے جس کے اندر فری آف کاسٹ جو ہے وہ میڈیکل دی جاتی ہیں. آپ آ کر وہاں کے روڈ دیکھ لیں, وہاں کی گلیاں دیکھ لیں جہاں پر ہمارے لوگوں کو مینڈیٹ دیا. دوسری جماعتوں کو جہاں مینڈیٹ ملا ہے ان کو سٹی گورنمنٹ سے فنڈ ملتا ہے. اب کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ اگر سندھ کے اندر اتنی ناکامیاں ہیں تو 100 میں سے 7% لوگ تو آج بھی شہر کراچی کی طرف آ رہے ہیں. اب اس کے اسٹرکچر کے اوپر کام کرنا سابقہ جن کے پاس اقتدار تھا وہ کر رہے تھے. 5 سال کے بعد اگر یہ شہر کراچی جو ہے یہ ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر عوام کے پاس حق ہے وہ ووٹ جہاں مرضی دے دیں. سعودی صاحب باقی جو اداروں کی کارکردگی رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلدیات آپ کے پاس رہی, اس کے علاوہ اور بہت ساری وزارتیں آپ کے پاس رہی ہیں, وہاں پہ صورتحال اگر میں بتانا شروع کروں تو پھر بہت معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا. اچھا میں ایک چیز بھول گیا تھا, ایک چیز میں بھول گیا تھا تعلیم کے حوالے سے جس طرح بھائی نے بات کی نا, اس وقت گورنمنٹ سکول کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے قطع نظر. سندھ گورنمنٹ نے انڈس سکول سسٹم ایک شروع کیا ہے جس کو شروع کیے ہوئے آج 3 سال ہو گئے, کہ جو اچھے پرائیویٹ سکول ہیں, اچھے پرائیویٹ سکول آپ کے پورے کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر جو اچھے پرائیویٹ سکول ہیں ان کے اندر جو بچے فیسیں نہیں دیتے ان کی فیسیں سندھ گورنمنٹ دیتی ہے پر بچہ 400 روپے, اور اس میں مطلب ہزاروں کے حساب سے, مطلب میں اپنے میری یونین کونسل کے اندر 3 سکول ہیں, یونین کونسل شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر 3 سکول ہیں کہ جس میں سے ہر بچے کے جو ہے وہ 400 روپے سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. ایجوکیشن پہ کام ہونا چاہیے. جب تک معاشرے میں شعور نہیں ہوگا, جس معاشرے میں شعور نہیں ہوتا اس کی زبان گونگی ہوتی ہے. زبان دینے کے لیے, سوال کرنے کے لیے شعور ہونا ضروری, اور شعور کے لیے تعلیم ہونا ضروری ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. میں یہاں پر ان کی 1-2 باتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے انڈس اسکول جو ہے نا ایک سسٹم شروع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہاں شروع ہونا چاہیے جہاں پر سرکاری نظام نہ ہو. وہ جو سرکاری عمارتیں بنی ہیں, جو سرکاری اسکول بنے ہوئے ہیں, آپ انہی کو بحال کریں نا. آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں بچے کو 400 روپیہ فیس دے رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے کہ بھی آپ نے سرکاری سارا بجٹ لگایا, سرکاری بلڈنگوں پہ اساتذہ, ٹیچر, عملہ وہاں پر موجود ہے, آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اپنے سرکاری نظام کو فیل کر کے آپ پرائیویٹ ادارے کو کامیاب کر رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ ادارے میں جائیں اور وہاں پر ہم بچوں کو 400 روپیہ فیس دیں گے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کے پاس یہ 15 سالہ حکومت تھی, وہ تمام تر سرکاری اسکول ناکام کیوں ہو رہے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی کہ بھئی اس کے اندر کراچی کے میئر کے حوالے سے کہ ہمارے پاس میئر شپ آئی ہے. اس سے پہلے جو میئر تھے میرا خیال کرتا ہے ان کا یہی اعتراض تھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اچھا حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, ان کے پاس اختیارات نہیں تھے, وہ کراچی نہیں بن سکا. اور یہ میرا خیال کرتا ہے 1 سال نہیں ہوا. ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی وہاب صاحب اس کراچی کے, ٹھیک ہے, تو کتنے سالوں سے کراچی ان کے پاس ہے. ابھی اللہ نے میئر شپ بھی دے دی, اور وہ بھی آپ جانتے کہ میئر شپ کیسے آئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ بھئی فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اس وقت عوام کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی آپ کو ہم ووٹ دیتے ہیں, آپ ووٹ کی طاقت سے ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں, اور پھر عوام کا خون چوسے نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دے. عوام کو جو جو چیزیں آپ دے سکتے ہیں وہ عوام کو دے. سر دیکھیں میچ کا رزلٹ آپ کب لیتے ہیں؟ ایک ٹیم کھیل لیتی ہے, میچ کا رزلٹ نہیں, انہوں نے کہا ایڈمنسٹریٹر, اور اس کے بعد بلدیات کے اندر آپ کی وزارت ہے, اور سندھ حکومت چیف منسٹر ہونا سواتی صاحب. ایڈمنسٹریٹر ایک انتظامی عہدہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا. اختیارات اس وقت جو ہیں وہ منتخب ہو کر آ گئے, ٹھیک ہے نا. اب میئر, ڈپٹی میئر منتخب ہو کر آ گئے. چیف منسٹر سے, چیف ایگزیکٹو سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو. میری عرض سنیں نا سر, کہ جس وقت آپ ایک منتخب آدمی کو ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات وہ ہوتے ہیں کہ جس کی ڈور اوپر ہوتی ہے. ایک منتخب آدمی کو جو ہے اس کو اختیار پبلک دیتی ہے. اس وقت میئر جو ہے اس کو پبلک نے ووٹ دے کے منتخب کیے, ووٹ دے کر. یہ نہیں کہ اسمبلی میں, سٹی کونسل میں ووٹ دیا, نہیں, وہ پبلک سے ووٹ لے کر منتخب ہوا ہے. آج دوبارہ اس نے حلف اٹھایا ہے, ڈپٹی میئر نے دوبارہ حلف اٹھایا ہے. اب وہ پبلک کا نمائندہ ہے, اب اس نے پبلک کو ڈیلیور کرنا ہے. اب میچ جن کے پاس 10-10, 15-15 سال اس شہر کا اقتدار رہا ہے, ہمیں 5 سال پورا کرنے دیں.
یہ 50-50 کا میچ جس وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد رزلٹ پبلک کے پاس آ جائے گا. ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو ہم گھر چلے جائیں گے, اور اگر ہم نے کچھ کیا ہوگا تو ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات تو وہی ہے نا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اگلے 5 سال پورے کرنے دیں. پچھلے 10 سال کی جو حکومت تھی 15 سال سے حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی ہے سندھ کے اندر, اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور کراچی ہی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. آپ اگر کراچی کو نہیں بنائیں گے, کراچی ایک ڈویژن ہے, کراچی میری ایک بات سمجھے نہیں, ایسا نہیں کریں, ایسا نہیں کریں, نہیں ایسا کنفیوز نہ ہو, نہ کنفیوز کریں. آپ کے سندھ کے کتنے ڈویژن ہیں؟ 6 ڈویژن ہے نا. کراچی اس کا ایک ڈویژن ہے. اس ڈویژن کا میئر ہمیشہ یا جماعت کا رہا ہے یا MQM کا رہا ہے. اس چیز کو سمجھے ذرا تھوڑا. سندھ گورنمنٹ دیتی ہے اختیار یا فنڈ دیتی ہے, آگے لگانے والے کی مرضی ہے نا. نعمت اللہ خان صاحب نے لگایا نا جی. میں یہ خان کی ترسیل کے حوالے سے اب ہمارے پاس آیا ہے, اب ہمارے پاس اقتدار آیا ہے, تو 5 سال بعد ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے یہ اس کے اوپر میئر شپ کے اوپر, یعنی کہ جب سے میئر شپ ملی ہے اس کے بعد بھی کوئی کراچی کے اندر کوئی ایسا کام دکھا دینا. ہم نے تو ہم دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے تو چند چیزیں ہم نے گنواتا ہوں آپ کو, آپ سواتی صاحب دیکھیں جس بات میں نہ آئے, ہم نے تو 3 انڈر پاس گن لیں آپ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیز 1 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں, 1 سال کے اندر دیکھیں حکومت ہے سندھ کی, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھی 3 انڈر پاس, اور وہ انڈر پاس یار میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ مکس نہیں کریں یار بھائی. دیکھیں اختیارات آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کی ہے, سندھ صوبہ ہے, آپ کے پاس ریلوے نہیں چلے گی تو اس میں سندھ گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے. آپ کے پاس K4 کا پانی نہیں آئے گا تو سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. آپ اداروں کے جیسے یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے, آپ چیزوں کو پہلے سمجھیں. یہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا. دوسرا ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ہم مزید کنفیوز کر دیتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ میں کام کون کرے گا جی؟ کنٹونمنٹ بورڈ والے ہے تو کراچی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں ہر آدمی کا جہاں اختیار ہے وہ اپنے اختیار میں کام کرے. ٹاؤن میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہیں, کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں. ان کو فنڈ دیے جائیں گے تو وہ کام کریں گے. فنڈ دے گا کون؟ اب وہ PFC کی بھی بات کریں نا. سٹی گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, تو ہمارا امتحان تو یہ پہلا ہے نا. ہمیں تو پہلی دفعہ پاس ہوئے یا پاس کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے. مقصد یہ کہ یہاں ہمارا کام آپ 5 سال بعد جج کریں گے کہ آپ کا میئر اور ڈپٹی میئر پاس ہوا یا فیل. وہ بات صحیح ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کو ایک طرف رکھ دیجئے, آپ اس کے علاوہ سندھ کے اندر حکومت ہونا کیا وہ معنی نہیں رکھتی؟ وہ وزارتیں ہونا معنی نہیں رکھتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کا بھی تو حساب آپ نے دینا ہے کہ نہیں دینا. 15 سال چلیں آپ نے بلدیاتی 15 سال جو ہے وہ ہم مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں یہاں سندھ کے اندر. مارشل ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہے نا پورے صوبے کی آپ کے پاس. میں وہی بات کر رہا ہوں یاسر بھائی. دیکھیں سندھ کے لوگوں کی ووٹوں سے سندھ کی حکومت بنتی ہے یا ہم مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ ہم ہر سال خود ہی آ جاتے ہیں؟ نہیں, ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. بالکل, ہم نے تو یہ بات نہیں کی. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے اس کی عدالت عوام کی عدالت ہوتی ہے. ہم عوام کی عدالت سے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر کیسے آ جاتے ہیں؟ اگر لوگوں کے کام نہیں ہوتے, لوگوں کو یہاں 15 سالوں سے جو ہے ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے, ہم نے قید کیا ہوا ہے, تو پھر تحریک انصاف کا چیئرمین کراچی سے کیوں آ جاتا ہے؟ کسی دیہی علاقے سے نہیں آ رہا ہے. تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ ختم ہو گیا. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت سے یا عوام کے ووٹ سے. میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر ہم بات کریں ابھی جو میئر شپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور جب بغیر وہ چیئرمین بننے کے انہوں نے میئر شپ سنبھال لی تھی, اور جو پہلا الیکشن ان کا ہوا ہے جس UC میں ہوا ہے ابراہیم حیدری میں, مد مقابل تمام لوگوں کے کاغذات کو ریجیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, میں سندھ کی بات سنیں, سواتی صاحب میرے پاس انفارمیشن ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھی کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے. ہم تو سندھ کی حکومت کی بات کرتے ہیں. بلاول صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, اور بیان کیا دے رہے ہیں کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو, میں خود پانی ٹینکر خرید کے پیتا ہوں. جب آپ کا وزیر خارجہ, مقصد یہ عوام کو ریلیف دینا ہے کہ بھئی ہم آپ کو پانی, سندھ حکومت کا یا وفاق کا, بس یہی کام ہے کہ ہم لوگوں پہ ڈالتے رہیں. چلیں, بہت شکریہ سواتی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب امجد صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں. معزز مہمان یہاں پہ موجود تھے, گفتگو ہوتی رہی.
پاکستان کے جو کل سیاسی مسائل ہیں، بلدیاتی نوعیت کے معاملات بھی ہیں، وفاق کے مسائل بھی ہیں، ان کے اوپر ہم نے مختصر وقت میں گفتگو کی ہے. سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو کل انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. آپ ہمارے پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیے، سراہتے رہیے، اور اگر آپ کے بھی سوالات ہیں تو ہمیں اسی طرح لکھتے رہیے. ایڈریس آپ کے سامنے یہ جو پٹی چل رہی ہے سبز رنگ کی، اس کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اوپر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ کراچی کا جو ای میل ایڈریس ہے یہ سامنے آپ کے اسکرین پر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں اپنی ای میل کے ذریعے بھی پیغامات بھیج سکتے ہیں. گزارش یہی ہے کہ یہ جو عام انتخابات کا جو مرحلہ ہے سب سے زیادہ اس وقت عام ہے، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، اب یہ آپ سوچیں گے یقیناً یہ ایسی بات ہے جو ہر دور میں ہوتی آئی ہے کہ ان کا حل تمام پوشیدہ اسی چیز میں ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح طور پہ استعمال کرے. وہ یقیناً یہ بات کسی حد تک درست ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال نہیں کیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، پھر مختلف لوگ ہم پر جو ہے مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے شاید وہی قسط دوبارہ سے دہرائی جائے گی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہوش سے کام لینے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.